دیکھیں مجھے 2-3 نا مثالیں یاد آ رہی ہیں، وہ مجھے میں رہ نہیں سکتا وہ بیان کیے بغیر. زیبرا کراسنگ کے اوپر لندن میں ایک شریف آدمی بس سٹینڈ کے اوپر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک ینگ سی لڑکی بڑے ماڈرن ڈریس میں پہنے ہوئے آ کے کھڑی ہو گئی. جی. کوئی 1 منٹ کے بعد اس نے اس شخص سے کہا کہ تو مجھے چھیڑے گا. اس نے کہا نہیں بیٹا، میں ماؤں بہنوں والا آدمی ہوں، میں تمہیں کیوں چھیڑوں گا. 3-4 منٹ کے بعد اس نے پھر کہا کہ تم مجھے چھیڑے گا. کچھ جب 4-5 دفعہ ہو گیا نا تو پھر اس نے رج کے چھیڑا اس کو. یہ جو ہے نا ایران کے ساتھ یہ نیوکلیر پاور کے اوپر جو ڈرامہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکن جو ہیں بضد ہیں اس پر کہ ایران ایٹم بم بنا ہی لے تاکہ جان چھٹے ایک باری. دیکھیں نا کتنی دفعہ ایشورنسز دی جا چکی ہیں، کتنے ورلڈ فورمز استعمال ہو چکے ہوئے ہیں آئی اے ای سمیت. این پی ٹی پر سگنیٹری ہے وہ، پھر آپ کہہ رہے ہیں بم بنائے گا. تو کہنے کا مطلب اچھا بار بار ایرانین لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے اسکیم آف تھنگز میں ہی نہیں ہے کہ ہم نے بنانا ہے. اچھا جنگ جاری رکھنے کے حوالے سے پھر مجھے کوئی مثال یاد آ رہی ہے. وہ ایک مثال ہے نا کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. ہاں جی. یہ امریکی عوام جو ہے نا یہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے، جو لیڈرشپ ہے اس کی، چاہے وہ ٹرمپ ہے چاہے وہ ہیگسٹ ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ تو بسنا چاہتی ہے، یعنی امریکن قوم تو چاہتی ہے کہ اس کانفلکٹ سے ہماری جان چھٹے، لیکن یہ جو گنڈے ہیں یہ جو ہے امریکی قوم کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دے. آ جائے اب آپ کی باتوں پہ میرے خیال سے کافی میں نے آف دا کف گفتگو کر دی ہے. ہیگسٹ صاحب جو ہیں، جو ان کے پہلے وزیر دفاع تھے اور اب وزیر جنگ کہلاتے ہیں، بہت ساری درپھنتریاں چھوڑی ہیں. ہاں جی بخاری صاحب، انہوں نے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ساری دھمکیاں بھی دی ہیں اور بہت ساری وہ جو ہے ٹال کلیمز بھی کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھ. جی بخاری صاحب، ایک طرف تو وہ ایران کو دھمکا رہے ہیں کہ دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے، تم لوگوں کا ہم سے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تم لوگوں کی اتنی بھی نہیں بچی ہے. کتنا بے شرم آدمی ہے یہ شخص. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ اس کی شکل سے رونق تو خیر برس رہی ہے، لیکن شرم نام کی کوئی چیز ان کے پاس سے نہیں گزری ہے. فرما رہے ہیں کہ جو قبضہ کیا ہے آبنائے ہرمز کے اوپر ایران نے، جو کہ اس کے اپنے واٹرز ہیں، جو کہ اس کی اپنی ٹیریٹری ہے، وہ تو ہے قزاقی اور وہ تو ہے ٹیررزم. وہ بھائی ان سے کوئی پوچھے ہو بے شرموں، ہزارہ میل سے آ کے آپ کی نیوی کیا کر رہی ہے وہاں؟ وہ بھی تو تجارتی جہازوں کو روک رہی ہے نا. تو یہ قزاقی نہیں ہے، یہ ٹیررزم نہیں ہے. مطلب مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ اتنی بڑی قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے ایک ہی سانس میں 2 باتیں کر رہے ہیں. اب آگے سنیے، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہم کتنی بڑی فوج ہیں. وہ تمہاری فوج کا بھرکس نکال دیا ایرانیوں نے. بے شرموں، کوئی غیرت کرو. اس کے صرف میزائل نے تمہاری نیوی، تمہاری ایئر فورس، تمہارے ہر چیز کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. دنیا سے کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ ابھی بھی انہوں نے کیا کہا، ایرانیوں نے کہا ہے نا کہ ہمت ہے تو ذرا آؤ نا آگے. 500 میل دور کھڑے ہیں، 500 میل دور کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہے ہیں. بھائی اگر نہ ان کی نیوی ہے، نہ ان کے پاس آپ کو دفاع کرنے کی کوئی قوت ہے، نہ آپ کا کوئی آپ سمجھتے ہیں مقابلہ ہے، تو آؤ نا پھر ہرمز پہ قبضہ کرو نا. پھر آتا کیوں نہیں؟ تو یہ جس قسم کی مکاری، جس قسم کی بے شرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ جب تک میرے سانس چل رہے ہیں میں اس کے اوپر تبرہ کرتا رہوں گا. اور تبرہ کیا جانا چاہیے. امریکنز کو بتانا چاہیے کہ آپ دوگلے ہیں، آپ منافق ہیں، آپ بے شرم ہیں، آپ بے حیا ہیں، اور آپ اپنی قوم کا منہ چڑھا رہے ہیں خود. یعنی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری آواز نہیں ہے. لک ایٹ دا امریکن وائسز، لک ایٹ دا امریکن نیشن. 90 لاکھ بندہ اگر ایک دن میں باہر نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong with their leadership. تو ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی قوم کی سن لیں. صرف جو کہہ رہے ہیں ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں آپ ایران کے خلاف حملہ کر کے آپ نے زیادتی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نیتن یاہو جو ہے اس کو اسپانسر کرنا بند کریں، یہ جنگ نیتن یاہو کی تھی، تم نے اپنے گلے کیوں ڈال لی؟ اسی غلط فیصلے کی وجہ سے یورپ ساتھ چھوڑ گیا، نیٹو علیحدہ ہو رہا ہے. وہ کب آئے گا آپ کو ہوش؟ آپ تو اپنے قوم کی لٹیا ڈبو رہے ہیں. میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ جناب اگر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کنٹرول نہیں، یہ بحری قزاقی ہے اور یہ ٹیررزم ہے، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب امریکن نیوی نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے وہ کون سا نیک کارنامہ ہے جو آپ سر انجام دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے فوجی اثاثے جہاں بھی منتقل کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کون کون سے اثاثے منتقل کر رہے ہیں اور کہاں پر کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کو پتا ہو تو آپ چھوڑیں گے اس کو؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ اتنے ہی انفارمڈ ہیں، پھر میں وہ ایسی کچھ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے بس میں ہوتا کہ آپ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو برباد کر دیتے
تو پہلی دفعہ جو پچھلے سال جون میں جنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے تو سارا کچھ برباد کر دیا تھا. تو پھر یہ ایران کہاں سے بم بنا رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ سارے دعوے جھوٹے تھے, کیونکہ مرحوم جو آیت اللہ خامنائی تھے انہوں نے یہ کہا تھا ذوف ضرور پہنچا ہوگا لیکن ہماری جوہری پروگرام اور تنصیبات ساری انٹیکٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. جنگ کی دھمکیاں دے کے مذاکرات کی بات کرنا, یہ ان کی آپس کی منافقت کا لیول دیکھیں. اس کی زبان میں کہیں نہیں ہے یہ کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے. یہ تو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے, یہ تو ڈرا رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. اور یہ ساری گیدڑ بھبکیاں ہیں. جتنا زور امریکنز لگا سکتے تھے وہ انہوں نے لگایا ہے. بالکل بخاری صاحب, ملیٹریلی تو جتنا امریکہ پریشرائز کر سکتا تھا وہ کوشش کی گئی. اب نیول ایسپیکٹ سے بھی, یعنی دونوں فرنٹ سے, نیول اور ملیٹریلی دونوں ایسپیکٹ سے ایران کو اور پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ مزید اپنی جو ہے وہ 10,000 کے قریب فوجی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں تعینات کرے گا. ایک سائڈ پہ نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے. تو کیا جو ملیٹریلی آبجیکٹیو امریکہ نہیں حاصل کر سکا ایران کو جھکانے کا یا بیک آف کروانے کا, کیا ان نیول بلاکیڈ سے یا اکنامک لاسز سے وہ حاصل ہو سکتا ہے؟ مسعوف نے ایک درفندنی یہ چھوڑی ہے کہ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایران کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے. ویری گڈ. تو پھر یہ کون سا معجزہ ہے جو ایران کو اس پوزیشن میں بنائے ہوئے ہے کہ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے باقاعدہ افیکٹولی؟ از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ سرنڈر کیا اس نے, ہار مانی اس نے. انہوں نے تو آپ کو کہا تھا کہ وہ عراقچی کا مجھے وہ براڈ اسمائل یاد آ رہی ہے, اس نے کہا تھا سینڈ یور ٹروپس وی آر ویٹنگ. تو بھیجے کیوں نہیں؟ مجھے فلائی کرائے گئے تھے, کوئی کہیں سے, کوئی کہیں سے, کوئی کہیں سے, کہیں سے لا کے ان کو بٹھایا گیا ہے. ویئر آر دے؟ آئے کیوں نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ, ایران از ناٹ این ایزی پرے. میں بار بار کہہ چکا ہوں, میں اپنی پوزیشن پر آج بھی کھڑا ہوں کہ کوئی ایسی قوم جس کا ریزالو یہ ہو کہ آئیدر فریڈم اور نو لائف, اس کو آپ نہیں ہرا سکتے. یہ دنیا کی تاریخ لکھی پڑی ہے. وہ چاہے 72 ہوں, چاہے 313 ہوں, چاہے وہ طارق بن زیاد ہو جو آ کے کشتیاں جلا دے اپنی, تاریخ بڑی کلیئر ہے. اور پھر وہ جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, یہ نہ تعداد پر مبنی ہے نہ ہتھیاروں پر مبنی ہے. جنگیں جو ہے نا یہ جوش سے اور جذبے سے جیتی جاتی ہیں. بالکل بخاری صاحب, جوش اور جذبے سے تو جیتی جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ امریکہ شاید صورتحال ایسی ہی لگ رہی ہے کہ امریکہ الٹا ایران کے پریشر میں ہے. جس طرح سے ایران نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ لبنان کے اندر جنگ بندی ہوئے بغیر, وہاں پیس ہوئے بغیر اس ایران کے ساتھ یا یو ایس کے ساتھ کوئی پیس ڈیل نہیں ہو سکتی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بندہ کمزور پوزیشن پہ ہو یا جو ملک, وہ اس طرح اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائے گا؟ انہوں نے کہا there will be no peace, there will be no agreement if Lebanon is not covered by that. تو وہ تو اپنی بات کو اسرٹ کر رہے ہیں. ابھی ایرانی اسپیکر کا میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کرنا سیکھے. حوالہ ان کا ماضی کا ہے کہ وہ 6 ملکوں کے ساتھ جو نیوکلیر مذاکرات ہوئے تھے جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ ایران 3.6% تک اپنی یورینیم افزودہ کر سکتا ہے. اس سے کون بھاگا تھا؟ اس سے ٹرمپ بھاگا تھا, ٹرمپ نکلا تھا اس سے. تو وہ یاد کرا رہے ہیں کہ اپنے کیے ہوئے معاہدوں کا تو کم از کم پاس کرنا سیکھو. اور ایک اور بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ جو کہی ہے, وہ میرے خیال سے امریکی نیشن کی زبان پر بھی اب آنے والی ہے قریب قریب. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل فرسٹ والی پالیسی جو ہے وہ ترک کر دیں. پہلے امریکی قوم کا سوچیں, پھر بعد میں کسی دوسرے کا سوچیں. یہ جو ریورس سائیکل چل رہا ہے نا, یہ جو الٹا پہیہ گھوم رہا ہے, یہ پوری قوم کے لیے بربادی کا باعث بنے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک دفعہ یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ کی قوت کو ریزسٹ کیا جا سکتا ہے, ہر قوم کھڑی ہوگی. میری بات آپ یاد رکھیے آج کی. بالکل بخاری صاحب, ایران نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا وہ تو واقعی بہت بڑی اگزامپل ہوگی پوری دنیا کے لیے. میں آپ کو قطع کلمے میں کر رہا ہوں. میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو. دیکھیں, جو نیشنل ریزالو ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے؟ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ کے بعد سے اپنے خود کش ڈرون کی جو پروڈکشن ہے اس میں 10 گنا اضافہ کر دیا. یعنی اگر 100 بن رہے تھے تو اب 1000 بن رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں ریزالو. اینڈ ان ڈرونز نے کیا تماشا کیا ہے نیوی کے ساتھ امریکہ کی اور اسرائیل کے ساتھ, یہ جا کے ان کے لوگوں سے پوچھیں. بخاری صاحب, امریکہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کے ڈرونز بنانے والی, میزائل بنانے والی فیکٹریز کو ہی تباہ کر دیا ہے. ٹرمپ پہ اعتبار کر رہی ہیں آپ, خدا کے واسطے نہ کریں. یہ تو کوئی بے وقوف آدمی بھی نہیں کرتا اس کی بات پہ. اس کے نعرے اگر آپ لیں تو ایران فتح ہو چکا ہے. آپ اگر اس کے نعروں کے پیچھے جائیں تو ایران تو ہے ہی نہیں.
وہ تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا چکے ہیں. تو اس لیے نہ کریں بیوی, ایسی زیادتی نہ کریں, وہ قابل اعتبار بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کسی بات کا اعتبار ہونا چاہیے. اب آگے جو سبجیکٹ میں لانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے کہ بہت سا سب باتیں ہمارے پروگرام میں پوری ہم کور بھی نہیں کر پاتے, وہ ہے پاکستان کی سفارتکاری اور پاکستان کو جو آنر مل رہے ہیں اکراس دا ورلڈ, وہ اس کی بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے اس وقت امیج ہمارا یہ بن رہا ہے, ایران سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے میں صرف پاکستان پہ اعتماد کروں گا, مذاکرات بھی وہیں کروں گا, امریکہ نہیں جاؤں گا. اور امریکہ سے پوچھیں تو کیا کہتے ہیں, وائٹ ہاؤس کی اسپوکس مین کیا کہتی ہے کہ واحد ثالث امریکہ اور ایران کے بیچ پاکستان ہے, اور ہم اس کی کوششوں کو سراہتے ہیں, اور انہی کوششوں کے نتیجے کسی نہ کسی معاہدے پہ پہنچا. دس از وائٹ ہاؤس. بخاری صاحب, کیرولین لیوٹ صاحبہ تو کہہ رہی ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹرمپ کے لیے یہ کہ میڈیشن جو ہے وہ پاکستان ہی کروائے. بخاری صاحب, مجھے ایسے میں یاد آ رہا ہے, کل میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی مودی نے کی کہ بڑا جو ہے اس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے کال آ گئی اور ہم نے کافی طویل جو ہے وہ گفتگو کی. تو یہ پوائنٹ جب ٹرمپ مینشن کروا رہے ہیں اپنی پریس سیکرٹری کے تھرو کہ صرف پاکستان ثالثی کے کردار ادا کرے گا اور باقی ملک جو خود آفر بھی کر رہے ہیں وہ ثالث نہیں. یہ کس کی ٹویٹ کا ذکر کیا آپ نے؟ پرائم منسٹر مودی. ہوئی شی اس پورے ورلڈ سیناریو میں ناؤ ہی از اے شی, کوئی اس کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں نا, مطلب مزے کا خیز بات نہیں ہے یہ لمحہ فکریہ ہے پوری ہندوستانی قوم کے لیے کہ ان کے لیڈر نے کہتے ہیں لیڈرشپ مروا دیتی ہے, وہ رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, وہ سب کچھ کہیں نہ کہیں راکھ روکھ میں پڑا ہوا ہے. قرید کے دیکھیں تو شاید ڈھونڈنے سے ملے گا کہ اس پورے ورلڈ سیناریو میں جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں, پورا یورپ, پورا امریکہ, پورا لیٹن امریکہ, سارے فوکسڈ ہیں اسلام آباد پر, پاکستان کی لیڈرشپ پر, اس میں ہندوستان کہیں آئی نہیں. تو یہ قدرت جو ہے نا یہ اس کے انتظام کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بینیفٹ نہیں ملیں گے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کیش کروانا چاہیے, نو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے بھائی جو ہیں یو اے ای والے, پتہ نہیں ان کو کون, ایک تو میرے خیال سے یہ بات کر دینی چاہیے, ان کا جو انٹائر سٹاف ہے دے آر آل انڈینس. جتنے بھی کی سلاٹس کے اندر پاکستانیز تھے, زید بن سلطان ال نہیان کے وصال کے بعد, ان کے انتقال کے بعد ان کے برخوردار نے وہ سارے فارغ کر دیے ہیں. اب ناؤ ہی از سراؤنڈیڈ بائی دا انڈینس. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ان کی پاکستان کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں, ان کو ہم جتنا مرضی فورن آفس کہہ رکھیں, نہیں ہم تو بڑے بڑے بھائی, مطلب ہم بھائی ہیں, لیکن بھائی تو پتہ چلے گا حرکتوں سے. اس لمحے میں جب اتنا انتشار ہے پوری دنیا کے اندر, ہم سے وہ فنڈنگ واپس مانگنا جو ہے اس کے پاس آپ صدقے ہی جا سکتے ہیں. مطلب ہے کوئی جسٹیفیکیشن مجھے بتا دیجئے کسی بچے سے شروع کر کے کسی بہت ہی وائز آدمی سے کہ واز دس اے رائٹ مومنٹ ٹو آسک فار ریٹرن آف دیٹ منی. بٹ وہ کہتے ہیں وہ جو اوپر بیٹھا ہے کارساز تو وہی ہے نا, ہمیں بلا کے کہا سعودی عرب نے, بلکہ آ کے کہا یہاں ہمارے پاس ان کے وزیر خزانہ آئے تھے, وری ناٹ, آپ نے اس کو 3.5 دینا, ہم سے 5 لے لیں. تو کہنے کا مطلب ہے اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے ایران کے بیچ, سینکشنز اٹھ جاتی ہیں جو بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے, مائنڈ دس, جس دن سینکشن اٹھتی ہیں گیس پائپ لائن آ جائے گی پاکستان میں کہ نہیں, جو کوئٹہ پہنچی ہوئی ہے. ہاں جی. اس گیس پائپ لائن کے آ جانے سے ہم دنیا کی سستی ترین بجلی 55,000 میگا واٹس بنا سکتے ہیں. ایکسپرٹس کی بات بتا رہا ہوں, اندازے نہیں لگا رہا. تو بتائیے پاکستان کی اکانومی کہاں جائے گی, پاکستان کی انڈسٹری کہاں جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں Allah's blessings. تو ہمارا صرف یعنی سفارتکاری میں ہی نام بلند نہیں ہو رہا, پاکستان کی افواج کا نام بلند ہو رہا ہے. پاکستان نے جس طرح سے اپنے سے گھٹیا ترین مگر 5-10 گنا بڑے دشمن کے ساتھ جو سلوک ہم نے کیا وہ ہے. ہم ٹیررزم کے خلاف جس طریقے سے افغانستان میں یعنی آپریشنز کر رہے ہیں, اس سب سے پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مرضی سے ہے. دیکھیے جناب, پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں رضا امیری مقدم, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو صرف پاکستان میں ہوں گے, کیونکہ ہم پاکستان پر اعتبار کرتے ہیں, امریکہ پر نہیں کرتے ہیں. ایران دیکھیں جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا, جس کے لیے میں نے یہ مینشن کیا ہے, ایران خطے میں بالادستی نہیں چاہتا. یہ میسج ہے خلیج کی ان تمام ریاستوں کو کہ ہم آپ کو فتح کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ میوچول کو ایگزسٹنس کے رول کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. البتہ اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کے ہماری آزادی سلب کر لے, کوئی آ کے یہ دعویٰ کرے کہ وہ ہمیں فتح کر لے گا, یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے جناب صورتحال ایز آف ٹوڈے. جی بالکل. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جو صرف یہی نہیں کہ یو ایس اور ایران کے درمیان ہی ثالثی کروائی ہو, بلکہ خطے کے وہ تمام ممالک جو اس جنگ سے کسی بھی طرح سے افیکٹ ہو رہے تھے ان سب کو آن بورڈ لیا گیا کانسٹنٹلی, اور اب تو وزیر اعظم خود جو ہے وہ دورے پر ہیں, قطر بھی اور ترکیہ بھی. تو اگر امریکہ نکل جاتا ہے یہاں سے, اور آپ ریپیٹڈلی یہ بات مینشن کر چکے ہیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اب ری تھنک کر رہی ہوں گی کہ امریکہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے, پاکستان کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں رہے گا ایون آفٹر دس وار؟ دیکھیے رہے گا تو ہے ہی نہیں, پاکستان کا انفلوئنس ہے. آج کی تاریخ میں دیکھ لیجئے نا ہمارا پرائم منسٹر کہاں ہے. جی آج کی تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ وہاں کی قیادت کا رسپانس کیا ہے. محمد بن سلمان نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. یہ بیان آپ کا خیال ہے امریکن کو پسند آئے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو فروٹس مل رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر قطر جاتے ہیں تو ان کی ایئر فورس کے جہاز ان کا استقبال کرتے ہیں, جس طریقے سے امیر قطر ملتے ہیں, جس طرح سے محمد بن سلمان ملے ہیں, جس طرح سے اردوان ملیں گے, جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل کا استقبال ہوا ہے ایران میں, اور جس طرح سے وہاں انہوں نے نیشنل ترانے بنا کے چلا دیے ہیں ایرانی زبان فارسی زبان میں. یہ سب کچھ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہ چیز آپ ہیومنلی مینج نہیں کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے اس کی رضا جو ہے وہ شامل ہے. پاکستان زندہ باد کہنے کو دل چاہ رہا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو رہ گئی ہے وہ یہ کہ مشیر ہیں ایرانین سپریم لیڈر کے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ناکہ بندی امریکہ نے ختم نہ کی تو ہم ان کے جہاز جو ہیں وہ غرق کر دیں گے. دس از ناٹ اے نان سیریس اسٹیٹمنٹ, دس از اے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. اور جو بالادستی ہے ایران کی اپنے ان علاقوں میں میزائل کے حوالے سے, تو یہ بات کرین از قیاس ہے کہ اگر امریکہ نے کسی معاہدے پر پہنچے بغیر یہ ان کو یہاں جہازوں کو قائم رکھا تو ان کو یہاں سے مطلب بہت بری حالت میں جانا پڑے گا. میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, گلوب اینڈ میل ایک اخبار ہے, بہت انفلوئنشل اخبار ہے امریکہ کا, اس میں فرحان بخاری کا ایک آرٹیکل چھپا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک بوسٹ آنے والا ہے. ایک ایسا بوسٹ آنے والا ہے کہ جو ہم کبھی توقع کرتے تھے کہ اگر سی پیک گوادر کمیشن ہو گیا تو اٹ ول بی اے گیم چینجر. وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے اس کے ثمر جب پاکستان تک پہنچیں گے تو دیٹ ول بی اے بگ اکنامک بوسٹ. بالکل بخاری صاحب, پاکستان کے لیے بہت بڑا اکنامک بوسٹ بھی جو ہے وہ یہ, لیکن بہت سارے چیلنجز بھی ان مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور لبنان کے معاملے کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ کانسٹنٹلی سیبوٹاج کرنے کی باتیں بھی جو ہے وہ کر رہا ہے.